السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان حافظ محمد اقبال انجم اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں سچ اسلام۔ تو آج ہم شب معراج کے واقعہ کا پارٹ 2 بیان کرنے جا رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پہ ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی والے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ تو ہم نے پارٹ 1 میں یہاں تک بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس پہنچے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا پر پہنچے اور جبار رب العزت آپ کے نزدیک ہو گیا اور قریب ہوا تاکہ وہ آپ سے 2 کمانوں کی مقدار برابر ہو گیا یا اس سے بھی زیادہ نزدیک ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو آپ پر وحی نازل کرتا ہے اس نے آپ پر وہ وحی نازل کی اور آپ کی امت پر دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کر دی۔ پھر آپ نیچے اترے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچے۔ حضرت موسیٰ نے آپ کو روک لیا اور کہا یا محمد آپ کے رب نے آپ کو کیا حکم دیا؟ آپ نے فرمایا اس نے مجھ کو ہر روز دن اور رات میں 50 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، آپ واپس جائیے تاکہ آپ کا رب آپ کی امت سے تخفیف کر دے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، گویا اس معاملہ میں ان سے مشورہ لیتے تھے۔ حضرت جبریل نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ پسند کریں تو آپ پھر حضرت جبار میں پہنچے اور آپ نے اسے پہلے مقام پر پہنچ کر عرض کیا اے ہمارے رب ہمارے لیے تخفیف کر دے کیونکہ میری امت اتنی نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی۔ تب اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دی۔ پھر آپ حضرت موسیٰ کے پاس پہنچے۔ حضرت موسیٰ نے پھر آپ کو روک لیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو بار بار آپ کے رب کے پاس بھیجتے رہے حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ نے آپ کو 5 نمازوں پر پھر روک لیا اور کہا یا محمد خدا کی قسم میں اپنی قوم بنو اسرائیل کا اس سے کم نمازوں میں تجربہ کر چکا ہوں، وہ 5 سے کم نمازیں بھی نہ پڑھ سکے اور ان کو ترک کر دیا۔ آپ کی امت کے اجسام، ابدان، قلوب، آنکھیں اور کان تو ان سے زیادہ کمزور ہیں۔ آپ پھر جائیے اور اپنے رب سے تخفیف کرائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار حضرت جبریل کی طرف متوجہ ہوتے تھے تاکہ وہ آپ کو مشورہ دے اور حضرت جبریل نے ان کو ناپسند نہیں کیا اور آپ پانچویں پر پھر گئے اور عرض کیا اے میرے رب میری امت کے جسم، دل، کان، بدن کمزور ہیں، آپ ہم سے تخفیف کر دیجئے۔ جبار نے فرمایا یا محمد، آپ نے فرمایا لبیک و سعدیک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے لوح محفوظ میں جس طرح لکھ دیا ہے میرے اس قول میں تبدیلی نہیں ہوتی، ہر نیکی کا 10 گنا اجر ہے۔ پس یہ لوح محفوظ میں 50 نمازیں ہیں اور آپ پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ آپ حضرت موسیٰ کی طرف لوٹے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا ہمارے رب نے تخفیف کر دی ہے اور ہمارے لیے ہر نیکی کا اجر 10 گنا کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا خدا کی قسم میں بنی اسرائیل کا اس سے کم نمازوں میں تجربہ کر چکا ہوں، انہوں نے اس سے کم نمازوں کو بھی ترک کر دیا۔ آپ پھر اپنے رب کے پاس جائیے اور ان نمازوں میں بھی کمی کرائیے۔ آپ نے فرمایا موسیٰ باخدا مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ پھر اسی رات آپ واپس آ کر مسجد حرام میں سو گئے اور صبح بیدار ہوئے۔ صحیح البخاری۔ امام بہقی روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری ایک طویل حدیث کے آخر میں بیان کرتے ہیں معراج کی صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو ان عجائب بات کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا میں گزشتہ رات بیت المقدس گیا اور مجھے آسمان کی معراج کرائی گئی اور میں نے فلاں فلاں چیز دیکھی۔ ابو جہل بن ہشام نے کہا کیا تم کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر تعجب نہیں ہوتا؟ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ گزشتہ رات یعنی کہ کل رات جو گزر گئی بیت المقدس گئے اور صبح کو یہاں ہمارے ساتھ ہیں، حالانکہ ہم میں سے ایک شخص 1 ماہ کی مسافت طے کر کے بیت المقدس پہنچتا ہے اور پھر 1 ماہ کی مسافت طے کر کے یہاں واپس پہنچتا ہے، تو یہ آنا اور جانا 2 ماہ میں طے ہوتا ہے، یعنی کہ 2 مہینے لگتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانے کے اور آنے کے، اور 1 رات میں جا کر واپس آ گئے۔ پھر آپ نے ان کو قریش کے قافلہ کی خبر دی اور فرمایا میں نے جاتے وقت اس قافلے کو فلاں فلاں جگہ دیکھا ہے اور جب میں واپس لوٹا تو میں نے اپنے اس قافلے کو فلاں گھاٹی کے پاس دیکھا ہے۔
پھر آپ نے قافلے میں جانے والے ہر شخص اور اس کے اونٹ کی خبر دی کہ وہ اونٹ اس طرح تھا، اس پر فلاں فلاں سامان لدا ہوا تھا۔ قربان جاؤں کتنا علم ہے میرے نبی کا۔ ابو جہل نے کہا انہوں نے ہمیں کئی چیزوں کی خبر دی ہے۔ پھر مشرکین میں سے ایک شخص نے کہا مجھے بیت المقدس کی عمارت اور اس کی حیت اور اس کی کیفیت کا سب سے زیادہ علم ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے میں سچے ہیں تو اس کا ابھی پتہ چل جائے گا۔ پھر اس مشرک نے کہا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بیت المقدس کا سب سے زیادہ علم ہے، آپ مجھے اس کی عمارت، اس کی حیت اور پہاڑ سے اس کے قرب کے متعلق بتائیے۔ تب اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ دو جہاں چاہتے ہیں رضائے خدا اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ میرے اللہ نے بیت المقدس کو اٹھا کر نبی پاک کے سامنے رکھ دیا کہ جب انہوں نے پوچھا بتائیے بیت المقدس کی حالت کے بارے میں، پھر جس طرح ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں آپ اسی طرح دیکھ کر بیت المقدس کے متعلق بیان فرما رہے تھے۔ آپ نے بتایا کہ اس طرح اس کی عمارت ہے اور اس کی اس طرح حیت ہے اور وہ پہاڑ کے اس طرح قریب ہے۔ اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ دلائل النبوہ۔ اس حدیث کو امام ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں روایت کیا، امام ابن ابی حاتم نے بھی اس کو روایت کیا، حافظ ابن کثیر نے بھی اس کا امام ابن جریر کے حوالے سے ذکر کیا۔ امام بکری روایت کرتے ہیں، اسماعیل بن عبد الرحمن قرشی بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو قافلہ کی علامتوں کی خبر دی تو انہوں نے کہا یہ قافلہ کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا یہ قافلہ بدھ کو آئے گا۔ پھر بدھ کے دن قریش صبح سے قافلے کا انتظار میں بیٹھے رہے حتیٰ کہ دن غروب ہونے لگا اور قافلہ نہیں آیا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو دن بڑھا دیا گیا۔ کیا دعا ہے میرے نبی، کیا شان ہے میرے نبی پاک کی کہ دن بڑھا دیا گیا، اللہ اکبر۔ اور سورج کو روک دیا گیا اور سورج کو صرف اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے روکا گیا تھا۔ یہ حضرت یوشع بن نون کے لیے جب جمعہ کے دن انہوں نے جبارین سے جہاد کیا تھا اور ان کے فارغ ہونے سے پہلے سورج غروب ہونے لگا تو انہوں نے دعا کی کہ سورج کو مؤخر کر دیا جائے کیونکہ ہفتہ کے دن ان کے لیے جنگ کرنا جائز نہ تھا۔ دلائل النبوہ۔ علامہ زرقانی لکھتے ہیں بعض روایت میں ہے کہ قافلہ بدھ کے دن نصف النہار کے وقت آ گیا تھا۔ یہ روایت اس کے خلاف ہے، لیکن حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ آپ 3 قافلوں کے پاس سے گزرے تھے اور مشرکین میں سے ہر ایک نے اپنے قافلے کے متعلق پوچھا تھا۔ ان میں سے ایک قافلہ بدھ کی دوپہر کو آ گیا اور یہ قافلہ بدھ کی شام کو پہنچا تھا۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قریش نے میری تکذیب کی تو میں مزاب کعبہ کے نیچے کھڑا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بیت المقدس کو منکشف کر دیا، پھر میں بیت المقدس کو دیکھ کر انہیں ان کی علامات کی خبر دیتا رہا۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں امام محمد بن اسحاق اپنی سند کے ساتھ حضرت ام ہانی سے روایت کرتے ہیں کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اس رات آپ میرے گھر میں سوئے ہوئے تھے اور پھر اس رات میں نے آپ کو وہاں موجود نہ پایا۔ پھر آپ نے معراج کا پورا واقعہ بیان فرمایا اور فرمایا میرا ارادہ ہے کہ میں قریش کو بتلاؤں کہ میں نے اس رات کو کیا کیا دیکھا۔ میں نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور کہا اگر آپ اپنی قوم کے پاس گئے تو وہ آپ کا انکار کریں گے اور آپ کی تکذیب کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دامن چھڑا کر اپنی قوم کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے ان کے پاس جا کر ان کو واقعہ معراج کی خبر دی۔ جبیر بن مطعم نے کہا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعہ تم اس رات وہاں گئے ہوتے تو اس وقت ہمارے پاس نہ ہوتے۔ ایک شخص نے کہا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے فلاں فلاں جگہ ہمارے اونٹوں کو دیکھا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں باخدا میں نے دیکھا، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا اور وہ اس کو ڈھونڈتے رہے تھے۔ اس شخص نے کہا کیا آپ بنو فلاں کے اونٹوں کے پاس سے گزرے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے ان کو فلاں فلاں جگہ دیکھا، ان کی سرخ رنگ کی اونٹنی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، ان کے پاس پیالے میں پانی تھا جس کو میں نے پی لیا۔ اس نے کہا اچھا بتائیے ان کی اونٹنیاں کتنی تھیں اور ان کے چراوے کون کون تھے؟ آپ نے فرمایا میں نے اس وقت ان کی گنتی کی طرف توجہ نہیں کی تھی، تو اسی وقت وہ اونٹ ان کے چراوے آپ کے پاس حاضر کر دیے گئے اور آپ نے اونٹوں کو گن لیا اور ان کے چراہوں کو جان لیا۔ پھر آپ نے قریش سے فرمایا تم نے مجھ سے
बनु फलां के ऊँटों की तादाद और इनके चराहों की गिनती के मुतल्लक पूछा था। सो इनके ऊँटों की तादाद इतनी है और इनके फलां फलां चराहे हैं, और इनमें अबू कहाफा के बेटे हज़रत अबू बकर के भी चराहे हैं। और सुबह ये ऊँट वादी सनिया में पहुँच जाएंगे। वो लोग सुबह वादी में देखने के लिए पहुँच गए कि आया आपने सच फरमाया है या नहीं। वो ऊँट आ गए। इन लोगों ने ऊँट वालों से पूछा, क्या तुम्हारा कोई ऊँट गुम हो गया था? उन्होंने कहा हाँ। फिर दूसरे से पूछा, क्या तुम्हारी सुर्ख ऊँटनी की टांग टूटी थी? उन्होंने कहा हाँ। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे पास प्याला था? हज़रत अबू बकर ने कहा, बाखुदा मैंने वो प्याला रखा था, इससे किसी ने पानी पिया था, ना किसी ने इस पानी को ज़मीन पर गिराया था और वो पानी ख़त्म हो गया। हज़रत अबू बकर ने कहा, मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। फिर इसी दिन हज़रत अबू बकर का लक़ब सद्दीक हो गया। सुभान अल्लाह। कुफार ने ज़ोर लगाया, तो मत लगाइए, अबू बकर जानता है तेरे नबी ने क्या दावा किया है? सातवां आसमान भी देखे हैं, सैर भी की है, बैतुल मुक़द्दस भी गया हूँ और वापस भी उसी रात आ गया हूँ। हालांकि 2 महीने का सफ़र तो लगता है मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा तक जाने का, फिर सातवां आसमान और भी ज़्यादा, फिर अल्लाह का दीदार, अल्लाह से गुफ्तगू, नमाज़ें लेकर वापस आए। तो क्या ये बात मानने में आती है? तो हज़रत अबू बकर सद्दीक ने कहा, अगर ये मेरे नबी ने फरमाया है तो ये सद्दीक, ये अबू बकर, ये अबू कहाफा का बेटा तस्दीक करता है कि मेरे नबी ने सच फरमाया है। उस दिन से आपको सद्दीक का लक़ब दिया गया और सदाकत का जो ताज है वो आपके सर पे रखा गया। सुभान अल्लाह, क्या शान हज़रत अबू बकर सद्दीक की। यह तफसीर इब्ने कसीर आपके सामने हवाले आ रहे हैं। इमाम इब्न अबी हातिम ने अपनी सनद के साथ हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत किया कि आखिर में है कि सुबह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन के सामने वाक़या मिराज सुनाया। वो लोग हज़रत अबू बकर के पास गए और कहा, ए अबू बकर, तुम्हारे पैगंबर ये कह रहे हैं कि वो गुज़श्ता रात 1 माह की मुसाफ़त का सफ़र करके वापस लौट आए हैं, आप बोलो क्या कहते हो? हज़रत अबू बकर ने कहा, अगर वाक़या आपने ये फ़रमाया है तो सच फ़रमाया है, मैं इसकी तस्दीक करता हूँ और मैं इससे ज़्यादा बईद बातों में आपकी तस्दीक करता हूँ। यानी कि ये तो इतनी बड़ी बात नहीं है, इससे बड़ी भी बात होती तो अबू बकर तस्दीक करता। सुभान अल्लाह। आप आसमान से आने वाली ख़बरें बयान करते हैं और मैं इनकी तस्दीक करता हूँ। कितने प्यारे सहाबा और कितने बाअदब सहाबा और कितने आशिक सहाबा। अल्लाह पाक सानू भी उन्हां वर्गा इश्क नसीब फरमाए। मुशरिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आपके दावे पर क्या दलील है? आपने फरमाया, मैं फ़लाँ जगह पर कुरैश के काफ़िले के पास से गुज़रा था, मुझे देखकर एक ऊँट बिदक कर भागा और चक्कर लगाने लगा, और इस काफ़िले में एक ऊँट था जिस पर स्याह और सफ़ेद रंग की 2 बोरियां लदी हुई थीं। वो गिर पड़ा और इसकी टांग टूट गई। जब काफ़िला वापस आया तो उन्होंने काफ़िले वालों से पूछा तो उन्होंने उसी तरह बयान किया जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था, और उस दिन से हज़रत अबू बकर का नाम हज़रत सद्दीक, अबू बकर सद्दीक पड़ गया। अल्लाह ताला का इरशाद है, हमने मूसा को किताब दी और उसको बनी इसराइल के लिए हिदायत देने वाला बनाया था, मेरे सिवा किसी को कारसाज ना करार न दे। तो उन लोगों की औलाद जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया, बेशक वो बहुत शुक्रगुजार बंदे थे। अल्लाह के सिवा किसी और को वकील ना बनाने का मानी। सूरत बनी इसराइल की पहली आयत में अल्लाह ताला ने यह ज़िक्र फरमाया कि इसने सैयदना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज की फजीलत अता फरमाई। अब जो मिराज के वाक़े से सुबहान अल्लाह से असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, इस आयत की जो तफसीर थी, मिराज का जो वाक़या था, वो मैंने आपको सुना दिया है। इंशाअल्लाह इससे आगे हम आपको बताएंगे कि वाक़या मिराज क्यों हुआ, मिराज क्यों कराई गई, मिराज ख्वाब में हुई या हकीकत में हुई, रूह को दिखाई गई या जिस्म भी साथ था। ये सारी बहस और ये सारे नुक्ते और ये फ़लसफ़ा मिराज आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बताएंगे। तो आपने पूरा वाक़या मिराज सुना। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। और जाते जाते फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम सच इस्लाम पर सिर्फ सच ही बताते हैं। और ये कुरान की तफसीर हर मुसलमान को इल्म होना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौजज़ा है मेरे आका का जो हमने तफसीर की रोशनी में पढ़ा। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए।